الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کو اذان کی شرعی حیثیت کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ فقہائے کرام کی اصطلاح میں اذان سنت مؤکدہ اور واجب کے حکم میں ہے۔ مطلق سنت کے معنی لغت کے اعتبار سے طرز و طریقے کے آتی ہیں، اور اصطلاح شریعت میں سنت کا اطلاق اس خاص طریقے پر ہوتا ہے جو شارع علیہ السلام سے ثابت اور اہل دین کے لیے واضح طور پر متعین ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل، قول یا تقریر سے بتلایا ہو، کوئی جزوی واقعہ نہ ہو۔ چنانچہ اس تعریف کو ذکر کرتے ہوئے مفتی امیم الاحسان صاحب مجموعہ قواعد الفقہ میں فرماتے ہیں: السنۃ فی اللغۃ طریقہ وفی الشریعۃ ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ پھر فقہائے کرام نے سنت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں: سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، جس کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اور مواظبت اختیار کی ہو، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان جہاں سنت مؤکدہ ہے، وہاں فقہائے کرام نے اذان کو واجب بھی کہا ہے۔ چنانچہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ در المختار شرح تنویر الافسار میں تحریر فرماتے ہیں: وَالسُّنَّةُ لِلرِّجَالِ فِي مَكَانِ عَالٍ مُؤَكَّدَةٍ هِيَ كَالْوَاجِبِ فِي لُحُوقِ الْإِسْمِ۔ اسی طرح علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں: قال ابو عمر ولا عالم اختلاف في وجوب الاذان جملة على اهل المصر لان الاذان هو العلامة المفرقة بين دار الاسلام ودار الكفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث سرية قال لهم اذا سمعتم الاذان فامسكوا وكفوا وان لم تسمعوا الاذان فاغيروا۔ اسی علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ المختار میں لکھتے ہیں: بل اطلق بعضهم اسم الواجب علیہ الى قولی لان المؤکد فی حکم الواجب فی لحوق الاسم بالترک۔ یعنی بعض علماء کرام نے اذان پر وجوب کا بھی حکم لگایا ہے، اس لیے کہ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے پر شریعت میں جو وعید اور سزا مقرر ہے، وہی سزا ترک واجب پر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے واجب اور سنت مؤکدہ میں معال کے اعتبار سے، یعنی انجام کے اعتبار سے کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا، تو اذان کا درجہ بھی واجب کا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں: وَلِهَذَا كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَأْثِمُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ كَالْوَاجِبِ وَأَيْضًا قال وإطلاق اسم السنة الواجب جائز لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة الحسنة وكل واجب هذا صفته۔ غرض شریعت مطہرہ میں اذان کا درجہ واجب کا ہے، اور وجوب کے اعتبار سے بھی اذان کا وہ اونچا درجہ ہے جو فرض سے جا ملتا ہے، کیونکہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، عالم اسلام اور دار اسلام کی علامت اور نشانی ہے۔ اس بنا پر اذان کی عظمت بہت بڑھ جاتی ہے، اور دیگر سنن واجبات کی بنسبت اذان کی اہمیت اور مقام انتہائی اونچا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور پورے حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دینا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا المرام، جزاک اللہ خیرا۔